اس سے پہلے منکرین کے لیے عذاب کا ذکر تھا، ڈراوا بالآخرت کا۔ اب یہاں سے مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تھوڑا سا۔ پھر اسی رکوع کے آخر سے شروع ہوتا ہے حضرت لوط کا واقعہ، لیکن وہ درمیان شروع ہوتا ہے، پھر رکوع ختم آگے چلتا ہے۔ بشارت مومنوں کے لیے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من بسم اللہ الشیطان الرحمن الرجیم، الرحیم۔ بسم اللہ ان الرحمن المتقین، الرحیم۔ ان المتقین، بے شک کفر شرک سے بچنے والے، بے شک کفر شرک سے بچنے والے، یہ کم از کم درجہ ہے متقی ہونے کا، ویسے 6-7 درجے ہیں۔ فی جنات و عیون، فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں۔ باغات اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں بچ بچا کر اور بے خوف ہو کر، داخل ہو جو جنت میں بچ بچا یعنی کر اور بے اب خوف۔ بھی محفوظ ہو، آئندہ کے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ مسجد نبوی کے دروازوں پر یہ لکھی ہوتی ہے، ادخلوها بسلام آمنین، مختلف لوگ۔ اچھا، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ونزعنا ما فی صدورہم من ہم غل، نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ناراضگی تھی۔ ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں ناراضگی تھی۔ غل کا معنی کھوٹ، ناراضگی۔ دنیا میں نیک لوگ بھی آپس میں کسی نہ کسی معاملے میں ناراض ہو جاتے ہیں، وہاں جنت میں کوئی ناراض نہیں ہوگا ایک دوسرے سے۔ اخوانا، اخوانا، بھائی بھائی ہوں گے، بھائی بھائی، علی سرر، علی سرر، شاہی تختوں پر، شاہی تختوں پر، متقابلین، متقابلین، آمنے سامنے ہوں، آمنے سامنے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے آمنے سامنے۔ وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، لا يمسهم فيها نصب، ان کو نہیں پہنچے گی جنت میں کوئی تھکاوٹ، ان کو نہیں پہنچے گی جنت میں کوئی تھکاوٹ، نصب، تھکاوٹ، مشقت۔ وما هم منها بمخرجین، وما هم منها نہ وہ بمخرجین، جنت سے نکالے جائیں گے، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ اخراج نہیں ہوگا۔ نبئ عبادی، نبئ عبادی، میرے بندوں کو آپ بتلا دیں، میرے بندوں کو آپ بتلا دیں، انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور کہ بے شک الرحیم، میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور مہربان۔ بے شک میں ہوں بہت بخشنے والا اور مہربان۔ وَأَنَّ عَذَابِي، وَأَنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب، بے شک میرا عذاب، والعذاب العلیم، والعذاب وہی العلیم، ہے دردناک عذاب۔ وہی ہے دردناک یہ اور عذاب۔ کئی صورتوں میں بھی بشارت تخویف اکٹھے، یعنی صرف مغفرت پر نہ جاؤ بلکہ عذاب کو بھی ذہن میں رکھو، یعنی امید بھی ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ، ونبئهم، اور ان کو بتلا دیں، اور ان کو بتلا دیں، عن ضیف ابراہیم، عن ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیف ایک کو بھی کہتے ہیں، کئیوں کو بھی ضیافت، اور مضیف میزبان، ضیف مہمان۔ تو وہ مہمان جو تھے ان کا اس سے زیادہ تفصیل سے ہود میں گزر گیا قریب بار پڑے۔ پھر دخلوا علیہ، اذ دخلوا جب علیہ، ان کے پاس داخل ہوئے، جب ان کے پاس داخل ہوئے، قالوا سلام، فقالوا انہوں سلاما، نے کہا ہم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ قال انا منکم وجلون، قال انا منکم فرمایا وجلون، ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ قالوا، کہنے یہ آتا ہے نا کہ کھانا بغیر پوچھے کے بچھڑا ذبح کیا، روسٹ کیا، پیش کیا، انہوں نے چکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اس زمانے میں دشمن ایک دوسرے سے نہیں کھاتے تھے، دوست کھاتے تھے، جس کا کھا لیتے تھے اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے مخالف ہوں گے۔ قالوا لا توجل، قالوا لا توجل، کہنے لگے ڈرو نہیں،
कहने लगे डरो नहीं इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम अलीम, इन्ना नुबश्शिरुका हम बिगुलाम, आपको खुशखबरी देते हैं इल्म वाले बेटे की। हम आपको खुशखबरी देते हैं ये इल्म वाले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की सिफत है हलीम, और ये इस्माईल अलैहिस्सलाम को हलीम सूरह उस्साफात में। हलीम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़ारों नबी हुए, इल्म फैला और उन पर ऐसी आजमाइश आई वो दबा वाली, और हलीम उसको कहा। काला बशरतुमूनी, और बशरतुमूनी, फरमाया क्या तुम मुझे बशारत सुनाते हो, क्या तुम्हें मुझे अला बशारत अम्मसनियल किबर, अला अम्मसनी, इसके बावजूद के बुढ़ापा मुझे पहुंच चुका, जिसके बावजूद के बुढ़ापा मुझे पहुंच चुका, मुझे छुआ है बुढ़ापे। किबर का मतलब बहुत बुढ़ापा, शेखूखत बुढ़ापा, और किबर बहुत कमजोरी। अभी मैं तो बशर, अभी मैं तो बशर, किस चीज़ की बशारत सुनाते हो? किस चीज़ की बशारत सुनाते हो? अल्लाह की कुदरत पर तो शक नहीं था, यानी ऐसे किस तरह होगा इस उम्र में। कालू बशरना कबिल हक, क़ालू बशरनाका बिल हक़, उन्होंने कहा हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं सच्ची। उन्होंने कहा हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं सच्ची। फला तकुम मिनल कानितीन, वला तकुम मिनल ना क़ानितीन, उम्मीदों में से न बन, ना उम्मीदों में से न बन। कुनूत का माना ना उम्मीदी। अच्छा, और फरमाया वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिह, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बी, नहीं ना उम्मीद होता रब की रहमत से, नहीं ना उम्मीद होता रब की इल्ला रहमत से, ज़ालिम, इल्ला ज़ालिम, गुमराहों के बगैर कोई नहीं। गुमराह के बगैर मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं कैसे ना उम्मीद हो सकता हूँ। काल फमा, अब वो उनको देखा कई थे, तो अगर बशारत ही सुनानी थी तो एक काफ़ी था, तो ये इतने लोग जो आए हैं। तो काल फमा खतबुकुम, क़ाल फमा ख़त्बुकुम, पूछा तुम्हारा असल मकसद क्या है। पूछा तुम्हारा असल मकसद क्या खतब है? का माना कोई खौफनाक कोई मकसद, अगर अजाब वाला पकड़ बना। इससे पारा शुरू होता है 27वां, काला फमा खतबुकुम, वो भी इन्हीं का वाक़या। अय्युहल मुरसलून, अय्युहल मुरसलून, ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, ए कासिदों, क़ालू, क़ालू, उन्होंने कहा कहा, इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, इन्ना उरसिलना, हमें भेजा गया है मुजरिम कौम की तरफ। हमें भेजा गया मुजरिम कौम की तरफ, इल्ला आल लूत, इल्ला आल लूत, मगर लूत के मानने वाले, मगर लूत के मानने वाले कुंबा, इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन, इन्ना लमुनज्जुहुम, हम उन सब को नजात देने वाले हैं। हम उन सबको नजात देने वाले हैं। इल्ला इम्रअतह, इल्ला इम्रअतह, सिवाय उसकी बेगम के। सिवाय उसकी बेगम के। कद्दरना, कद्दरना, हमने अंदाजा ठहराया। हमने अंदाजा ठहराया। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, इन्ना लमिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे रहने वालों में से होगी, पीछे वो पीछे जो रहने अजाब में रहेंगे उनमें वो शामिल होगी। ये और अंदाज है, बड़ा उदाहरण से और दे दिया था। और खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वहाँ तो लूत रहते हैं तो तुम आज़ाद कैसे लाओ। तो हजरत लूत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, मशहूर ये। दूसरा कौन, ये शाम से इराक़ से उनके साथ ही हिजरत करके गए थे हजरत लूत भी, और बीवी जो सारा थी। फिर इनकी तश्कील सद्दूम में हुई, सद्दूम बड़ा कस्बा था, और वहाँ इनकी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन। इन्नल मुत्तक़ीन, बेशक परहेज़गार, बेशक परहेज़गार, ये मुख्तसर माना है, लेकिन थोड़ा सा वजाहत तो कुफ्र शिरक से बचने वाले। फी जन्नातिन व उयून, फी जन्नातिन व उयून, बागों और चश्मों में हो। बागों और चश्मों में। उदखुलूहा, दाखिल हो जाओ बागों में, दाखिल हो जाओ बागों में। बिसलामिन, बिसलामिन, हिफाजत के साथ, हिफाजत के साथ। आमीनी, आमीनी, आइंदा के लिए भी बेखौफ, आइंदा के लिए भी फिलहाल भी महफूज, आइंदा के लिए बेखौफ। और कोई खौफ वहाँ नहीं होगा, न बीमारी का, न मौत का, न किसी परेशानी का। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, वनज़अना मा फ़ी हम निकाल देंगे जो उनके सीनों में थी नाराज़गी, हम निकाल देंगे जो उनके सीनों में थी नाराज़गी। इख़वाना, इख़वाना, भाई भाई, भाई भाइयों, अला सुरुर, अला सुरुर, शाही तख्तों पर, शाही तख्तों पर, मुतक़ाबिलीन, मुतक़ाबिलीन, आमने सामने। आमने सामने। हज़रत अली के बारे में है कि उन्होंने
کہا تھا اس وقت جنگ جمل میں اس موقع پر وہ جو چند صحابی ان سے دوسری طرف تھے زبیر طلحہ اور عائشہ اور ایک موقع پر حضرت معاویہ، تو انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ ہم سب جنت میں جائیں گے اور وہاں سب ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ حضرت علی نے پڑھا تھا۔ یہ دنیاوی اختلاف وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب، لا یمسہم فیہا ان کو نصب، نہ پہنچے گی اس میں کوئی تھکاوٹ، ان کو نہ پہنچے گی اس میں تھکاوٹ کریں یا مشقت کریں، وما ہم منہا بمخرجین، وما ہم منہا، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دے، میرے بندوں کو بتا انی انا الغفور الرحیم، انی انا کہ الغفور، بے شک میں بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں، بے شک میں بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں، وان عذابی، وان عذابی، بے شک میری سزا، بے شک میری سزا، والعذاب العلیم، والعذاب اور العلیم، دردناک سزا ہے، دردناک سزا ہے، ونبئہم، ونبئہم، اور ان کو بتلا دیں، ان کو بتلا دے، نبأ کا معنی سچی خبر ہوتا ہے، خبر عام ہے جھوٹی سچی دونوں، نبأ سچی ہو، اور ان کو بتا دیں ہم ضیف ابراہیم، ہم ضعیف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے۔ ہاں یہ ایک بات بھی سنانی رہ گئی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی، اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا، جیسے اب بھی سنا ہے یہ یورپی لوگ جو ہیں وہ مہمان اپنا بیگ خود اٹھاتا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کسی سے مذاکرات، تو یہ شاید کرتے بھی ہوں گے لیکن اپنے خرچے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی مہمان کو کھانا شانا اکرام سے نہیں کرتا تھا، یہ انہوں نے شروع کی، ان کی سنت ابراہیم علیہ، اور وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی کو بلا کر ساتھ بٹھاتے تھے، تو مشہور ہے سعدی نے کہا کہ ایک بوڑھے کو بلا کر لائے کہ بھئی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر کھانے پر کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، کہا بسم اللہ نہیں پڑھتا تو بھاگ جاؤ، تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو یہ روٹی کیوں کھاؤ، تو وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 80 سال سے زیادہ عمر کیا اب تک بھی تو کھاتا رہا نا بغیر بسم اللہ کے، آپ نے کیوں بگا دیا؟ پھر پیچھے دوڑے ہو، کہا یا اللہ تعالیٰ اپنے آ جا کھا، وہ اکیلے نہیں کھاتے۔ عبداللہ بن عمر کی بھی یہی سنت ہے، عبداللہ بن عمر صحابی، وہ کوئی نہ کوئی مسافر کوئی غریب اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا۔ اچھا، اس دخلوا علیہ، اذ دخلوا علیہ، جب ان کے پاس آئے، جب ان کے پاس آئے، یہاں بچڑے کا ذکر نہیں ہے، بچڑے کے جلدی سے گئے اور ذبح کیا اور گوشت کیا، تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اگر اللہ کا خلیل پہچانتا یہ فرشتے ہیں تو نہ بچڑے کو ذبح کرتا نہ آگ، اتنی مشقت، بیوی کو ساتھ ملا کر روٹیاں بناؤ بھونو فلاں کرو، اور پھر ڈر جانا کہ بھئی کیوں نہیں کھاتے دشمن ہے، تو یہ سارا کچھ۔ اچھا، وقالوا سلام، انہوں نے کہا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام قال، قال، فرمایا انا منکم وجلون، انا منکم ہم وجلون، تم سے ڈرتے ہیں، ہم تم سے ڈرتے ہیں، قالوا لا توجل، قالوا لا توجل، کہنے لگے ڈرو نہیں، کہنے لگے ڈرو ہم نہیں، آپ کو ڈرانے نہیں آئے، ہم آپ کو خوش کرنے آئے، انا نبشرک بغلام علیم، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو علم والے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہم آپ کو علم والے بیٹے کی خوشخبری ہیں، قال، قال، فرمایا فرمایا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، بشرتمونی علی مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبریاں سناتے ہو بڑھاپے کے پہنچنے کے باوجود، کیا تم مجھے خوشخبریاں سناتے ہو بڑھاپے میں کوئی فبما تبشرون، تم کیسی خوشخبری سناتے ہو، کیسی قالوا بشرناک بالحق، قالوا بشرنا، کہنے لگے ہم آپ کو سچی خوشخبری سناتے ہیں، کہنے لگے ہم آپ کو سچی فلا خوشخبری، تکن من القانطین، ولا تکن من القانتین، نا امیدوں میں سے نہ بن، امیدوں میں سے نہ بن، قال، قال، یہ اس کو ایک اصطلاح ہے، یہ کہتے ہیں کہ الزام المخاطب بما لا یلتزم، یعنی کسی کے سامنے ایسی بات کرنا جو وہ مانتا ہی نہ ہو، اب نبی کہاں نا امید ہوتا ہے، کہا نا امید نہ بنو، تو انہوں نے کہا بھائی نا امید تو گمراہ بنتے ہیں، نا امید تو نہیں،
میں ویسے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو یہ پیار میں ہوتا ہے یہ قال اور فرمایا فرمایا من یقنط من رحمت ربک من یقنط من رحمت ربک اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید الا الضالون الا الضالون گمراہوں کے بغیر گمراہ 14ویں صدی کے ایک بزرگ تھے کشمیر کے مولانا سید انور شاہ کشمیری، اور ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی ان کی خدمت کے لیے، وہ بھی کشمیری تھا، اس کا نام ادریس تھا، نہ شادی کی نہ کوئی، ساتھ ہی خدمت میں رہتا، تو وہ جب پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے تھے تو اس کو کہتے تھے مولوی ادریس ہم مر جائیں چائے نہیں لاتا، تو دوڑ کر رہے، تو مطلب وہ کہا کہ جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا خدمت کے لیے وہ مرنا کہاں چاہتا تھا، یہ ایک پیار میں اس کو کہتے تھے، تو پھر دوڑ کر چائے بناتا تھا۔ اچھا قال قال پوچھا پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، ما خطبکم ایھا المرسلون، اے قاصدو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ اے قاصدو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ قالوا قالوا کہنے کہنے لگے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرم، انا ارسلنا الی ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، ہمیں بھیجا گیا مجرم قوم کی طرف، یعنی ان کا جرائم پیشہ ہونا جو تھا وہ ایسا تھا کہ ان کا نام ہی یہ ہو گیا مجرم قوم، الا آل لوط، الا سوائے لوط کے خاندان کے، سوائے لوط کے خاندان کی، انا لمنجوہم اجمعین، انا لمنجوہم، ہم ان سب کو نجات دینے والے ہم ان سب کو نجات دینے والے، الا امرأتہ، الا امرأۃ، سوائے اس کی بیگم کے، سوائے اس کی بیگم، قدرنا من انہا من الغابرین، قدرنا ہم نے اندازہ ٹھہرایا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی، ہم نے اندازہ ٹھہرایا کہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ یہ آگے چلتا ہے ان کا قصہ سارا انشاءاللہ بشرط زندگی، جنگ جمل میں یہ سارا جو ہے نا رکوع سے کاٹ چلے، جمل کا مطلب جی اس میں جو تو مطلب میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ مطلب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اندر جو ہے صلح ہونے عائشہ، حضرت عائشہ جمل رضی ہاں جی ہاں جی میں ہاں جی ہاں حضرت جی عائشہ اور جی سوری اس میں مطلب صلح ہونے لگی تھی، لیکن رات کے آخری پہر میں کسی نے شرارت کر کے جو ہے نا جی شروع کروائی جنگ، اور اس میں جو ہے نا جی پھر مطلب وہ پھر مغالطے، ہاں جی مغالطے گئے، یہ بھی بتاتا ہے نا کہ ولی غیب نہیں جانتے، ہاں جی ہاں جی انہوں نے سمجھا ہم پر حملہ کر دیا، ہاں جی وہ اور ہی شرارت کرنے والے، ہاں جی شرارت کرنے والے دوسرے تھے تو اس میں۔ مغالطے